ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں قصور کی معروف مذہبی گھرانے کی شخصیت مفتی ارشاد علی قادری صاحب کے پاس، اور ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج 25 دسمبر ہے، بابا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان کا یوم پیدائش۔ ان کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا اور کیا سمجھ کے پاکستان بنایا، اور اب ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور کیا اس کی ضرورت ہے۔ ہم علمی، فکری اور معاشی اور ان کی افکار کے حوالے سے کتنا پیچھے چلے گئے ہیں، تو گفتگو کرتے ہیں۔ جی آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے پاس ہمارے بھائی تشریف لائے کہ ہمارے بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج یوم پیدائش ہے، تو دراصل آپ کا وجود جو ہے یہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کی حیثیت رکھتا ہے کہ جنہوں نے یہ ہمیں ملک جو ہے یہ ایسے ہی نہیں بلکہ ایک مقصد کے لیے لے کر دیا کہ اس میں جگہ جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوں، اور لا الہ الا اللہ کا جو مقصد ہے وہ سامنے نظر آتا ہو، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے زندگی کے شب و روز جو ہے وہ گزار سکیں۔ انہوں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا انعام کیا، اتنا بڑا احسان کیا، اور ہمیں یہ انگریز سے، ہمیں انڈیا سے الگ تھلگ ایک ملک دیا تاکہ ہم الگ تھلگ ہو کر ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو بڑی آسانی کے ساتھ جھکا سکیں، ہمیں کسی قسم کا خوف اور خدشہ نہ ہو۔ لیکن اتنی آزادی ہونے کے باوجود پھر بھی اگر ہم ان کے نظریے کے مطابق کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ الگ ملک ہوگا، الگ مسلم قوم ہوگی، تو وہ اپنے بارگاہ میں، اپنے مولا کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے میں بڑی آسانی کے ساتھ جھک سکے گی، مگر آج ہمارے پاس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے پھر بھی ٹائم نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کے مشن کے مطابق جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا، اس کو عملی جامہ پہنانے کی ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ ہمیں پاکستان لے کر دینا، یہ اتنا بڑا ان کا احسان ہے کیا جو ہے، کیونکہ اللہ کے فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ تو چونکہ ان کے ذریعہ سے ہمیں یہ ملک ملا ہے، یہ نعمت ملی ہے، تو اس لیے ہمیں ان کی ولادت پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے اس انعام کا، ان کے اس نعمت کا، ان کے اس ملک کے ملنے کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور ان کے بارگاہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے احسان ثواب کے لیے، ان کے بلندی درجات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، پوری دنیا میں آج کرسمس بھی منایا جا رہا ہے، تو کرسمس کے حوالے سے غیر ملک ہے، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ کے تمام ملک ہے، وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں، اور ہمارا اکثر دیکھنے میں ہے ہماری تاجر برادری جو ہی کوئی اسلامی تہوار آتا ہے یا کوئی ایسا موسم آتا ہے تو وہ قیمتیں بڑھا دیتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی جو ہے نا ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ایمان ہونے کے باوجود پھر بھی ہم صحیح مومن نہ بنیں تو پھر کیا ہے؟ یہی تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمارے آقا دو جہاں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے، ان کا جب تہوار آئے، ان کا جب ولادت کا دن آئے، تو اس وقت ہمیں بھی یہ کام ہمارا تھا جو کہ انہوں نے لے لیا، یہ کام ہمارا تھا، انہوں نے لے لیا، لیکن ہمیں ان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ حق جو ہے یہ سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، بجائے قیمتوں کو بڑھانے کے۔ اور ماہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے،
اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ یہ اشیاء جو ہیں ہمیں کم کرنی چاہیے، کم قیمت پر دینی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی، الحمد